الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جی محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان بزم معراج کے ساتھ ہم حاضر ہیں الصفا ماڈل اکیڈمی کے زیر اہتمام بزم معراج کے تعاون سے یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد علم دین کی فراہمی اور ماہ رمضان کے لمحات کو مزید قیمتی سے قیمتی بنانا ہے۔ آئیے ہمارے اس سلسلے کے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں گزارش کروں گا محمد حافظ محمد سلمان محمد احسان سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ
یہ تھے حافظ محمد سلمان محمد احسان جو تلاوت کلام پاک پیش کرے تھے. اب ہم چلیں گے حمد باری تعالیٰ کی طرف اور ہمارے ننھے منھے سے پیارے ثنا خان فیض الحسن زاہداری سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ کی کچھ اشعار میں سنائیں. اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. لمحہ باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. اللہ 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 تیری مرضی پا گیا. تیری مرضی پا گیا. تیری مرضی پا گیا. سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی کلیجہ چر گیا. تیری انگلی اٹھ گئی کا کلیجہ چر گیا. اللہ 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 وہ جناب بو حریرہ تھا وہ کیسا جام شیر. وہ جناب بو حریرہ وہ جناب بو حریرہ وہ جناب بو حریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ 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 ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑا ہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑا ہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اللہ اللہ سبحان اللہ. حمد باری تعالیٰ کے بعد ہمارے پروگرام کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے بھی ہوگا. ہم روزانہ بچوں سے درود پاک کی ایک فضیلت بھی سنیں گے اور اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ہمارے اگلے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے درود پاک کی فضیلت. جی مدثر بھائی ہمیں کون سے آج درود پاک کی فضیلت سنیں گے؟ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہ ہو. سبحان اللہ. پھر اس حدیث شریف کو ذکر کرنے کے بعد ایک بزرگ نے یہ واقعہ بیان فرمایا. ایک نیک آدمی تھا. اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا. اس کی برکت سے اللہ عز و جل
وجل نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت سب بچے نیت کریں کہ ہم بھی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے یعنی بہت زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ آئے ہم بھی مل کر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہم نے درود پاک کی فضیلت سماعت کی۔ اب تو ماہ رمضان کے ایام بھی شروع ہو چکے ہیں۔ آج پہلی رمضان، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی ہے، تو آئیے اس نیت سے ہم سب مل کر نیت بھی کرتے ہیں کہ روزانہ 500 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں گے۔ ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا فاروق مدنی صاحب، ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمیں وقت دیا، اور ان سے ابھی چند ہی لمحوں میں ہم بیان بھی سنیں گے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے حوالے سے کہ حضرت کیا ملفوظات ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر اگر حاضرین سے سوال بھی ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ لیے جائیں گے۔ جی حضرت، آج پہلی رمضان مبارک کا دن ہے، شروعات ہونے کو ہے، تو آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جو اس ماہ کا پہلا دن ہے، جو اپنے اندر بے پناہ برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے سارے ہی ایام بڑی ہی برکتوں والے ہیں، لیکن پہلی شب کے تعلق سے خاص فضائل کتابوں کے اندر درج ہیں۔ ان فضائل کے ساتھ ساتھ جو آج کی مقدس شب کو نسبت حاصل ہے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے کہ آج آپ کی پیدائش کی شب ہے، اور جو اگلا دن صبح صادق کا وقت ہوگا وہ مقدس وقت ہے کہ جب آپ دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ 470 ہجری جمعۃ المبارک کا دن تھا جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور کیا کہیے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں آپ، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ کی عظمت و شان کتنی بلند ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عظمت و شان کا اقرار کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ کیوں فرمایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ؟ ظاہر ہے کہ بہت بڑے عالم دین، آپ غوث پاک کے جو ہے وہ پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام احوال سے باخبر ہے، اور جو بندہ بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہی سے آپ کے واقعات کو پڑھتا ہے، وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ سب مل کر بولیے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ پیدا جب ہوئے آپ تو پیدائش کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو چکا تھا ماہ رمضان۔ کیا کہیے، ماہ رمضان کی آمد ہو چکی تھی۔
صبح صادق کا وقت تھا، آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ آپ نے روزہ اختیار کر لیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرا دودھ نہ پیا پیدا ہونے کے ساتھ، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو گیا۔ جب افطار کا وقت ہوا، سب لوگوں نے افطار کیا، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں کا دودھ نوش کیا۔ تو کیا کہیں، یہی کہیں گے، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ جب پیدا ہوئے تھے آپ، تو جو پہلی جو ہے وہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی تھے، سنے گئے، کان لگایا گیا، آواز آ رہی تھی اللہ اللہ۔ کیا کہا غوث پاک نے پیدا ہونے کے ساتھ؟ کیا کہا؟ اللہ اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ پیدا ہوئے اور کیا شان تھی آپ کی، ماں کے پیٹ کے اندر والدہ ماجدہ کچھ ہی کہتی، وہ کہتی الحمدللہ، تو آپ جواب دیتے ماں کے پیٹ کے اندر۔ یہ پیدا ہونے سے پہلے کی بات، یہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر آپ جو ہے وہ چھینک کا جواب دیتے تھے۔ کیا کہتی تھی والدہ ماجدہ؟ الحمدللہ۔ تو آپ کیا کہتی تھی؟ یرحمک اللہ۔ کیا کہتے تھے آپ؟ یرحمک اللہ، یعنی کہ یہاں پر کاف جو ضمیر ہے وہ مؤنث کی ہے۔ ویسے تو ہم جب کسی مذکر کو جواب دیں گے، کسی میل کو جواب دیں گے تو یرحمک اللہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، لیکن اگر وہ جو مادہ ہوگا سامنے فیمیل ہوگی تو کیا کہیں گے اس کو؟ یرحمک اللہ۔ تو آپ یہ پیدائش سے پہلے جو ہے وہ والدہ ماجدہ کے پیٹ کے اندر اس کا جواب دیا کرتے تھے چھینک کا، اور جب پیدا ہوئے تو الفاظ کیا تھے؟ اللہ اللہ۔ اور روزہ رکھا، اور روزہ اس طرح رکھا کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہ ہوا۔ والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ یہ پورا ماہ رمضان اس طرح ہوا کرتا کہ دن کے وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، ان معنوں میں کہ آپ دن میں دودھ نہ پیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت سے کیا کہنے، جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے، مدرسے جانے کا ارادہ کیا، تو راستے میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے جو لباس بشری کے اندر فرشتے تھے، جو آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آپ کو مدرسے تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ راستوں میں یہ آوازیں آیا کرتی تھی کہ ہٹو ہٹو، اللہ کے ولی کو راستہ دو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ جب آپ مدرسے میں بیٹھنے کے قریب ہوتے تو فرشتے آپ کے لیے جگہ کشادہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہٹو ذرا راستہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ کسی نے ایک مرتبہ جب اس طرح سے صدائیں لگاتے تھے فرشتے، تو کسی نے پوچھا یہ کون بچہ ہے جس کے لیے آپ راستے جو ہے وہ کشادہ کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ سید خاندان کا ایک چشم و چراغ ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہم مل کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ غوث پاک رحمت اللہ کی تعالیٰ نے کھیلنے کا ارادہ کرتے، ویسے آپ کو رغبت نہیں تھی کھیلنے کی طرف، آپ خود کہتے ہیں مجھے کھیلنے کی طرف رغبت نہیں تھی، بچپن کے جو ہے وہ معاملات تھے، صغر سنی کا معاملہ ہے، کھیلنے کی طرف رغبت نہیں تھی، لیکن کبھی بچوں کو دیکھ کر آپ کا بھی اس طرح ارادہ بنتا کہ میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں، تو غیب سے آواز آیا کرتی تھی، اے عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو آپ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جب دیکھتے یہاں وہاں تو کسی کی آواز جو آئی ہوتی تھی وہ بندہ نظر نہ آتا کہ جسے آپ دیکھتے کہ کس کی آواز تھی، آپ ڈر جاتے اور گھر جا کر اپنی والدہ ماجدہ سے لپٹ جایا کرتے۔ یہ عجیب و غریب واقعات حضور غوث پاک رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کے ساتھ بچپن ہی سے شروع ہو چکے تھے، اور جب مدرسے گئے، مدرسے جا کر جب قاری صاحب نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی،
آپ نے بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مشہور واقعہ ہے، سبوں نے سنا ہوگا، آپ نے کتنے پارے 18 پارے سنا دیے، کتنے پارے 18 پارے سنا دیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ آگے چلتے چلے جائیے، سنیے حیرت انگیز واقعات ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن سے تعلق رکھنے والے۔ آپ نے جنگل کا ارادہ کیا کہ اس طرف چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ سیر و تفریح کا خیال آپ کے ذہن میں آیا ہو، ظاہر ہے صغر سنی ہے، چھوٹے بچے ہیں، ابھی اتنی بڑی عمر نہیں ہوئی آپ کی، آپ جو ہے وہ جنگل کا ارادہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس طرف آگے چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک بیل آپ کے آگے جا رہا ہے، آپ اس بیل کے پیچھے پیچھے ہیں، بیل آگے کی طرف جا رہا ہے، اچانک کیا دیکھتے ہیں، بیل رک گیا اور رک کر وہ متوجہ ہوا، اس نے منہ پھیرا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف، اور وہ بیل اسے قوت گویائی دی گئی، وہ بولا زبان انسان کے اندر، اس نے کلام کیا اور کیا کہا، یا عبد القادر مالی ہذا خلقتا، اے عبد القادر تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ فوراً ڈر گئے اور ڈر کر جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پر جو ہے وہ چلے گئے۔ حج کے ایام تھے، آپ نے وہیں جیلان کے اندر کھڑے ہو کر میدان عرفات کا نظارہ کر لیا۔ کئی جو ہے وہ میلوں کا فاصلہ ہے وہاں سے میدان عرفات کا، وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر سے میں نے میدان عرفات کو ملاحظہ کیا کہ وہاں حاجی جو ہے وہ وقوف کیے ہوئے تھے، حاجی وہاں پر اسٹے کرتے ہیں، میدان عرفات کے اندر رکن اعظم ہے یہ حج کا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے عرض کی، والدہ مجھے آپ جو ہے وہ علم دین کے لیے وقف کر دیجیے، اور جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں بغداد کی طرف سفر کروں اور علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رو پڑی کہ بیٹا کیا خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ یہ ان کو واپس آنا تھا یا کچھ لمحے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ جانا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ چاہ رہے تھے کہ میں جاؤں، بس جاؤں، اب دوبارہ واپس نہ آؤں، بلکہ میں علم دین کے لیے اپنے آپ کو اس طرح مصروف کر دوں کہ دنیا میں دوبارہ گھر کی طرف نہ لوٹوں۔ تو یہ گویا کہ آپ کی والدہ سمجھ گئیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ والدہ ماجدہ نے کمرے کے اندر کا رخ کیا، کمرے کے اندر گئیں اور 80 دینار تھے جو والد صاحب نے ان کے لیے یوں سمجھے بطور وراثت چھوڑے تھے۔ والدہ ماجدہ 80 دینار لے کر آتی ہیں، لیکن غوث پاک رحمت اللہ کی طرح کے بھائی بھی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی وراثت میں شریک تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ کی طرح 80 نہیں 40 دینار لیتے ہیں اور 40 دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ والدہ ماجدہ کے گلے لگ کر جو ہے وہ سفر کے لیے ارادہ کرتے ہیں چلنے کا، اور پھر راستے میں وہ مشہور واقعہ ہوتا ہے، والدہ ماجدہ نصیحت کرتی ہیں جاتے ہوئے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے لیکن تم نے صداقت کا، سچ کا، حق کا ساتھ دینا ہے، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ پھر وہ ڈاکوؤں والا واقعہ ہے کہ ایک قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے جس میں غوث پاک بھی ہیں، ڈاکو حملہ آور ہوتے ہیں، سب سے جو ہے وہ تلاشی لی جاتی ہے، غوث پاک کو تلاشا نہیں جا رہا ہوتا، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی مال موجود ہے، میرے پاس بھی مال موجود ہے، کہ جب وہ پوچھتا ہے ڈاکو تیرے پاس کچھ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس مال موجود ہے۔ تو وہ جو ڈاکو ہوتا ہے وہ حیرت زدہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے، لوگ ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں لیکن یہ ہمیں اپنے مال کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جو ہے وہ غوث پاک کو لایا جاتا ہے، غوث پاک سے سارا معاملہ پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ ڈاکو یہی کہ ہم تو جو مشاہدہ ہے ہمارا یہ کہ لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ لوگوں کا مال ہم چھین لیتے ہیں، لیکن تم کیسے بچے ہو، کیسے لڑکے ہو تم؟ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر ایک روایت میں 18 سال تھی،
ٹھیک ہے، آپ بہت اگر اس اعتبار سے دیکھیں 18 سال کے اعتبار سے تو اچھی خاصی آپ کی عمر ہو گئی، آپ نے بلوغت پر بھی قدم رکھ دیا تھا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ صرف ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے سچائی کا حکم دیا تھا۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کا حکم جو ہے وہ پورا کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں جو ہے وہ ڈاکو جو سردار تھا وہ بیک زبان جو ہے وہ ڈاکو کا سردار جو تھے وہ بول اٹھا کہ یہ اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اس کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور ہم کتنے نالائق ہیں، اپنے خالق حقیقی کا حکم نہیں مان رہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، سارا ڈاکوؤں کا جو یوں سمجھیں کہ جو پورا جو ان کا گینگ ہوتا ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ غوث پاک رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے سامنے جو ہے وہ توبہ تائب ہو کر راہ سنت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ آخری جو مصرع ہے غوث پاک کا کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اس بات کو مکمل کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا حضور غوث پاک رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے برسر منبر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر۔ پھر غوث پاک رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے جب یہ فرمایا تو کئی مشائخ اعظام، کئی اولیاء کاملین آپ کی مجلس میں موجود تھے، ان سب نے اپنی گردن کو جھکا لی، اور جو ہے وہ یہ تو وہ لوگ تھے جو آپ کے جو ہے وہ دربار میں حاضر تھے، بلکہ غوث پاک رحمت اللہ کی تعالی علیہ کا بیان جو ہے وہ دور دور تک لوگ سنا کرتے تھے، میلوں فاصلوں پر، کہیں پر کوئی جو ہے وہ اولیاء کرام آپ کے بیان سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی تعالی علیہ جوانی کے ایام کے اندر تھے، آپ جوانی کے ایام جو ہے وہ وہاں خراسان کے جنگل میں عبادت و ریاضت کر رہے تھے۔ آپ نے وہیں سے جب غوث پاک کا یہ ارشاد قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ سماعت کیا تو آپ نے اپنے سر کو جھکانے کے ساتھ ساتھ کچھ یوں گویا ہوئے بل قدما کا علی عینی و رأسی، اے غوث پاک، اے اللہ کے ولی، اے جو ہے ولیوں کے سردار، صرف گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہو۔ تو خواجہ ہند جو ہے اب تک ان کی شہرہ جو ہے وہ ولایت کا نہیں ہوا تھا، اس وقت میں آپ نے غوث پاک کی ولایت کا اقرار کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ جس نے غوث پاک رحمت اللہ کی تعالی علیہ کی جو ہے وہ اس ارشاد پر اپنے سر کو نہ جھکایا، اس ولی کی ولایت کو سلب کر لیا، اور رہتی دنیا تک یہ بتا دیا گیا کہ جو بھی ولی بنے گا یوں سمجھیے کہ اس سے خیرات ملے گی غوث پاک کے دربار سے۔ جو غوث پاک کو ولی نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اسے ولایت کے تاج سے مشرف نہیں فرمائے گا۔ یہ تمام مقام و مراتب جو ہے وہ حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فضل و کرم سے حاصل ہوئے، اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا۔ حضرت ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائے آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے کچھ واقعات جو ہے وہ آپ نے عرض کیے۔ حضرت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں علم دین کی طرف جو ہے نا رغبت اختیار کی، پھر گھر سے اجازت بھی ملنا۔ آج کے فی زمانہ دور میں اگر والدین کا ذہن بن بھی جاتا ہے تو پھر ایک تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے کہ ذریعہ معاش بھی ہے، دوسرے معاملات بھی ہیں، بچے کو علم دین کی طرف کیسے راغب کیا جائے، کچھ اس حوالے سے بھی اگر رہنما مل جائے، امیر اہل سنت کے ارشادات بھی ہو جائیں، پیر و مرشد کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مادر ذات ولی تھے، اور ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے علم جو ہے وہ دین سے آراستہ کرتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے علم دین کا کسب کیا،
یعنی کہ اس کے لیے جد و جہد کی، محنت کی، مشقت کی، اپنے گھر سے سفر اختیار کیا علم دین کے لیے. حالانکہ آپ مادر ذات ولی ہیں اور ولی کے لیے ظاہر ہے کہ علم ضروری ہوتا ہے. بغیر علم کے کبھی بھی کوئی عالم جو ہے ولی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، بلکہ بعض جو ہے وہ علماء کے یہ اقوال بھی ہے کہ ہر عالم جو ہے وہ ولی ہوتا ہے. یعنی کہ جو عالم ہے وہ ولی ہے اور ہر ولی جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بالخصوص آپ جو میرے مخاطب ہیں مدثر بھائی، تو انہوں نے کسب ضرور کیا لیکن یہ اس کسب کے محتاج نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کیا کیا؟ علم کے لیے جد و جہد کی، مشقتیں برداشت کی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے لیے کھانے کے لیے جو رقم تھی وہ موجود نہیں تھی. آپ جو ہے وہ دیگر بزرگوں کی طرح جو فاقہ مستی کی زندگی گزارتے تھے اور گھاس کھا کر جو ہے وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، آپ بھی جو ہے وہ گھاس کھا کر جو ہے وہ گزر بسر کیا کرتے تھے. لیکن ایک دن جب آپ گھاس کھانے کے لیے جو ہے وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ اور بزرگ اور اولیاء کرام بھی وہاں پر اور حضرات بھی وہاں پر موجود ہیں جو گھاس کو تلاش کر رہے ہیں. آپ نے وہاں پر اس موقع پر بھی وہ گھاس جو خود بخود نکلی ہوئی تھی وہ بھی اپنے ساتھیوں کے لیے قربان کر دی، ایثار کر دی، اور آپ نے وہاں سے گھاس بھی نہ لی. حالانکہ آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی. والدہ ماجدہ نے کسی کو روانہ کیا ہوا تھا کہ جاؤ میرے بیٹے کو تلاش کرو اور یہ رقم جو ہے یہ جا کر اسے دے دو. ٹھیک ہے، آپ کو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد کی گلیوں میں گھومتا رہا. جو اس کے پاس مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا. بالآخر ہوا یہ کہ وہ شخص جو ڈھونڈتا رہا آپ کو لیکن آپ اسے نہ ملے، اس کے پاس جو اپنا مال تھا وہ ختم ہو گیا. اس نے آپ کے پیسوں میں سے، اب ظاہر ہے کہ اس کو بھی فاقہ ہو گیا تھا، اب اس کے پاس مال جو موجود تھا وہ غوث پاک کا تھا. اب غوث پاک کا مال اس نے جو ہے وہ استعمال میں لیا یوں کہ اس سے کچھ کھانا خریدا تاکہ میں کھاؤں اور غوث پاک کی تلاش کو جاری رکھ سکوں، تاکہ یہ جو مال ہے امانتاً جو مجھے دیا گیا ہے ان کی وردہ کی طرف سے وہ میں غوث پاک تک پہنچاؤں. تو ہوا یہ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے وہی شخص، آپ دور تشریف فرما ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ اپنا نوالا اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور منہ کی طرف لے جاتا ہے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اس قدر آپ پر غلبہ تھا بھوک کا کہ آپ کا منہ جو ہے وہ خود بخود کھل جاتا، اس کی طرف اس کے نوالے کو منہ کی طرف جاتا ہو دیکھ کر. پھر آپ نے جو ہے وہ اس سے ملاقات کی. اب بھی کہتے نہیں ہیں کہ میں بھوکا ہوں اور جو ہے وہ مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے. یہ تھا معاملہ آپ کا سوال سے بچنے کا. حالانکہ ایسا موقع ہو کہ جب بھوک ایسی لگی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے نہیں ہے تو علماء بعض اوقات جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں مانگنے کی. لیکن آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں جو ہے وہ سوال کروں. یہاں پر وہ لوگ درس حاصل کریں کہ جن کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے کوئی چیز مانگے. اور بالخصوص رمضان کے اندر ہمارے یہاں کراچی کے اندر باقاعدہ ٹیموں کی ٹیمیں آتی ہیں جو مانگنے کے لیے آتی ہیں، جو اچھا خاصا راشن جمع کرتی ہیں، حالانکہ وہ مستحقین میں سے نہیں ہوتے. باپ الگ مانگ رہا ہے، ماں الگ مانگ رہی ہے، بچے الگ مانگ رہے ہیں، اور یہ سب خاندان والے مانگ کر یوں سمجھیں کہ مستحقین کا حق جمع کر کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور میں اور آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر افطار کروانے والے بھی ایک رسمی طور پر افطار کروا رہے ہوتے ہیں. دیکھتے نہیں ہے کہ اس میں مسلمان لوگ افطار کر رہے ہیں یا کوئی کافر بھی شامل ہو گئے. جی ہاں، کافر صدقات کے بالکل بھی حقدار نہیں ہیں. ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ جہاں ہم کھلا رہے ہیں وہاں پر کھانے والا مسلمان ہے بھی یا نہیں. حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے جو کھلا رہا ہے وہ مال سارا کا سارا اس کا اپنا جو ہے وہ جیب سے اس نے لگایا ہو.
ظاہر ہے کہ یہ کسی سے جمع کیا ہوا ہوگا، کسی سے لیا ہوا ہوگا، اور اب یہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو بے دریغ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں مستحقین کی تعداد بہت کم اور تقریباً غیر مستحقین اس طرح کے پروفیشنل جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو دینا اور اس طرح سے غیر مسلموں کو دینا اس کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا پھر یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا کہ پھر ہم کیا کریں، اگر کسی کا ذہن بنتا ہے تو اس کا کوئی بہترین حل بھی تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے نا کہ بھئی ہمیں افطار کروانی ہے تو اس کا کوئی حل بھی ارشاد فرمائیں۔ بالکل کروانی چاہیے، افطار کروانا بڑا ثواب کا کام ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو اس کے حقدار ہیں ان تک افطار پہنچائی جائے۔ امیر علیہ سنت دامت برکات مناریہ یہی فرماتے ہیں کہ گھروں کے اندر آپ جانتے ہوں گے ایسے لوگوں کو، ٹھیک ہے، زحمت نہیں کرتے، آسانی تلاش کی جاتی ہے کہ آسانی کس میں آپ بھائی لگاؤ جو ہے وہ تھال یہاں پر روڈوں میں، ٹھیک ہے، لگا دو یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ اخلاص شاید دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرماتا چلا جا رہا ہے۔ نام کس میں ہوگا؟ نام اس میں ہوگا کہ ماں بدولت جو ہے وہ دسترخوان لگاتے ہیں یہاں روڈوں پر، ٹھیک ہے، اس میں حضرت کا بڑا نام ہو جائے گا، یہ گھروں پر خاموشی سے دے کر آئیں گے تو حضرت والا کا نام نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی بات کی طرف آؤں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے سوال نہیں کیا، مانگا نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ جب جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی اس سے بات چیت کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ قصبہ جیلان سے آیا ہوں، میں ایک شخص کو تلاش کر رہا ہوں جس کی والدہ نے مجھے کچھ رقم دی ہے، وہ علم دین کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہے، شاید آپ اس کو جانتے ہوں۔ میں کافی عرصے سے اس کو تلاش کر رہا ہوں، میرے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو گیا، تو آج میں انہی کے پیسوں کو استعمال کر کے کچھ جو ہے وہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں اس کو؟ تو آپ نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ کی تعالی، غوث پاک رحمت اللہ کی تعالی نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے، آپ بتائیں گے مجھے اس کا نام؟ کہا کہ اس کا نام عبد القادر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ تو آپ نے بے ساختہ کہا عبد القادر تو میں ہی ہوں جسے آپ تلاش کر رہے تھے۔ تو اس نے وہ فوراً کھانا جو کھا رہا تھا وہ فوراً غوث پاک کے آگے کر دیا اور کہا کہ حضور معذرت چاہتا ہوں، یہ کھانا آپ ہی کا ہے۔ تو وہ کھانا جو کئی دنوں کے کم و بیش 40 روز کا فاقہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو کھانا کھایا وہ کھانا بھی آپ ہی کے پیسوں کا تھا۔ پھر اس میں سے وہ کھانا آپ نے کھایا، اسے بھی دیا اور کچھ مال اس سے لے کر باقی مال اس کو واپس کر دیا جو آپ کا اپنا مال تھا۔ اور اس قدر تنگی کے اندر بھی آپ نے کیا کیا، کچھ مال لے کر وہ مال جو تھا وہ آپ نے واپس اسی شخص کو دے دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو دیکھیے کتنی زیادہ مشقتوں کے ساتھ علم دین حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی حاصل کر رہے ہیں، لیکن والدین کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ مدثر بھائی کا سوال تھا، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، بھرپور سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، پنکھے جہاں پر علم دین سکھایا جا رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ ہوائیں دے رہے ہوتے ہیں، بعض مقامات تو یہاں تک کہ ایئر کنڈیشن سے بھی جو ہے وہ مزین کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایسے میں بھی اگر والدین جو ہے وہ یا خود والدین علم دین کے لیے نہ آئیں، یاد رکھیے علم دین صرف بچوں پہ حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، والدین کو بھی سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور تربیت کے لیے بچوں کی والدین کو علم دین اپنی ضرورت کے مطابق آنا کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ صرف بچوں کے لیے تھوڑی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ مسلمان پر فرض ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی فیوض و برکات لیتے ہوئے میں آپ سب کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندہ خدا کو جو یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دینی عقائد سیکھیں، مسائل جو ان کی ذات سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو علوم ایسے ہیں جو آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچانے والے ہیں
جو علوم آخرت کہلاتے ہیں وہ تمام کی تمام باتیں ہر مسلمان کے لیے سیکھنا، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ دیکھیے حضور غوث پاک کا جو علم دین حاصل کرنے کا جو سلسلہ تھا یہ بچپن سے شروع ہوا، آپ بڑے ہو گئے تو علم دین حاصل کرنا چھوڑا نہیں، آپ نے اس کو جاری رکھا۔ تو میں اور آپ اگر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں، آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ صرف نیازوں کی حد تک محبت نہیں رہنی چاہیے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیثیت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے حد درجے ناگزیر ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو قرآن پاک کے اندر ہم یوں سمجھیں کہ بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی نماز کے اندر پڑھتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، تو غوث پاک کا وہ راستہ ہے، اور غوث پاک کی ذات وہ ذات ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے بے حد انعام کیا۔ تو ان کے راستے پہ چلنا ہے، ان کی سیرت پر چلنا ہے، اور ان کی سیرت کے اندر جو پہلو نمایاں ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھوک برداشت کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ علم دین کے قصب کو، علم دین کی تحصیل کو کسی طور پر نہیں چھوڑتے۔ آپ چاہتے تو اس وقت بھی کہ جب آپ نے اتنا علم حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ آپ کو کفایت کرتا تھا وہ علم، لیکن آپ جو ہے وہ اس کے باوجود بھی مزید تحصیل علم کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتے رہے، اور آپ اپنے گھر کی طرف واپس نہ لوٹے یہاں تک کہ آپ علم دین حاصل کرتے رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور غوث پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب نے بڑے ہی مفصل انداز میں ہمیں اس بات کی وضاحت کی۔ جی ناظرین، اس کا ایک ابھی باتوں کے دوران ہی مجھے یاد آیا کہ اگر ہمارا افطاری کروانے کا ذہن ہوتا ہے، اگر ہمارے اس سے معاملات ہیں، تو ایسا پیارا موقع اور ماحول ہمیں دعوت اسلامی بھی فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کا FGRF کا شعبہ ہے جس میں باقاعدہ اس طرح کے سلسلے کی جاتے ہیں، اور ایسے مستحقین کو ان کے گھروں پر جا کر جو ہے وہ یہ ساری امداد اور یہ سارے معاملات راشن وغیرہ جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ذہن بنتا ہے، آپ نہیں پہچان پاتے، تو پھر جو ہے وہ FGRF سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی رقم صحیح حقداروں تک پہنچا دی جائے گی۔ اور علم دین کے موقع کے حوالے سے بھی علامہ صاحب نے بڑا مفصل جواب دیا کہ جو ہے وہ ایئر کنڈیشنز ماحول ہیں، فینز لگے ہوئے ہیں، ساری چیزیں۔ اور اب تو ہمارے جامعۃ المدینہ میں جز وقتی بھی جو ہے وہ کورسز ہوتے ہیں، 6 سالہ 7 سالہ، تو جیسے جس کا جو ہے وہ وقت بنے وہ علم دین کے لیے اپنا وقت نکالے۔ ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے نعت کا، اور پھر اس کے بعد منقبت۔ انشاءاللہ ہمارے ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، 2 اشعار ہمیں مختصر سی نعت سنائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ہی منقبت، اور پھر انشاءاللہ ہم ہمارے جو آج کا سب سے مشکل مرحلہ یعنی سوال کہ آپ نے کتنے غور سے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور علامہ صاحب آپ سے 2 سوال بھی پوچھیں گے۔ آپ نے اس سوال کے کل رات افطار سے پہلے جواب ہمارے واٹس ایپ نمبر 0324222545 پر ہمیں جواب بھیج دینا ہے۔ پہلے 12 جواب دینے والے طالب علموں ہمارے ویورز کو انشاءاللہ بذریعہ قرآن اندازی جو ہے وہ گفٹ ہم پر دیے جائیں گے۔ اپنا کانٹیکٹ نمبر، نام لازمی لکھیے گا تاکہ آپ سے جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکے۔ جی ہمارے فیض الحسن بھائی ہمیں کون سا کلام جو ہے وہ سنائیں گے، اور پھر جو ہے وہ منقبت اور نعت۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی
پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ جی اب انشاءاللہ منقبت پڑھی جائے گی اور منقبت بھی ہمارے نعت خواہ ہیں بڑے پیارے سے منع بھی ہیں، ہم گزارش کریں گے کہ منقبت کے بھی دو اشعار انشاءاللہ۔ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آگے وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آگے وہ ہے تلوار تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میرا فی، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میرا فی، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا
سلطان ولایت غوث پاک سلطان ولایت غوث پاک ولیوں میں حکومت غوث پاک شہباز خطابت غوث پاک سرتاج شریعت غوث پاک ہے باعث برکت غوث پاک ہے بہر سخاوت غوث پاک ولیوں میں حکومت غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک المدد یا غوث پاک نعرہ غوثیہ 10 سگے اب انشاءاللہ عز و جل دعا ہوگی. ہمارے یہ بھی ننھے منھے سے طالب علم بھی ہیں الحمدللہ درس نظامی کے آخری مراحل میں ہیں. انشاءاللہ حضرت علامہ سلمان محمد احسان دعا فرمائیں گے چند مختصر سی دعا اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ صلاۃ والسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا اللہ جو کچھ یہاں پہ تیرے پیاروں کا ذکر ہوا یا اللہ جو نعت شریف پڑھی گئی تلاوت کلام پاک ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ یا اللہ ان سب کا ثواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً عاجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام صحابہ کرام تمام انبیاء کرام تمام بزرگان دین بالخصوص سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص اس کا ثواب تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص اس کا ثواب ہماری لاج رکھنے والے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص دولہ شاہ سواری عالم شبابہ سید شاہ طلب الحق قادری تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل اس کا ثواب ہمارے عزیز و اقارب کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل اس کا ثواب تمام مسلمانوں کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انشاءاللہ آپ کے لیے سوال آج کے سلسلے کا چھوڑا جائے گا. آج کے سلسلے کا پہلا سوال ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آج حضرت علامہ فروخ مدنی صاحب نے اپنے بیان کے دوران حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بتایا. آپ نے ان کی والدہ ماجدہ کا نام یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام بتانا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کے لیے سفر پہ جا رہے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کتنے دینار دیے؟ آپ نے ٹوٹل دینار کی تعداد بتانی ہے. یاد رکھیے گا آپ کی والدہ نے جو ٹوٹل دینار تھے اس کی تعداد آپ نے بتانی ہے. ان دونوں سوالوں کے جوابات آپ نے ہمارے نیچے دیے گئے نمبر 0324
222548 پر بذریعہ واٹس ایپ آپ نے ہمیں کل افطار سے پہلے بھیج دینا ہے، اور پھر انشاءاللہ جو پہلے 12 ہمارے ویورز ہوں گے جنہوں نے صحیح جواب دیا ہوگا ان کے درمیان قرآن دازی کی جائے گی اور بزم معراج کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حق درود تم پہ بھیجے، تم وہ دام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ